اچھا میری بات غور سے سننا، میں ایک بہت ہی پتے کی بات آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آگے موو فارورڈ ہونے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، آگے اپنے ویژن کو کلیئر رکھ کر اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک بار ایک بہت کامیاب خاتون سے ان کی کامیابی کا راز پوچھا۔ وہ مسکرائیں اور پتہ انہوں نے کیا کہا مجھ سے کہنے لگی میں اس وقت کامیاب ہونا شروع کیا جب میں نے چھوٹی لڑائیاں چھوٹے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں۔ میں نے ان لوگوں سے لڑنا چھوڑ دیا جو میری غیبت کرتے تھے۔ میں نے توجہ کے لیے لڑنا چھوڑ دیا۔ میں نے لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے لڑنا چھوڑ دیا۔ میں نے بے حس لوگوں سے اپنے حقوق کے لیے لڑنا چھوڑ دیا۔ میں نے سب کو خوش کرنے کے لیے لڑنا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے لڑنا چھوڑ دیا کہ وہ میرے بارے میں غلط تھے۔ میں نے ایسی لڑائیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جن کے پاس لڑنے کے لیے اور کچھ نہیں، اور میں نے اپنے ویژن، اپنے خوابوں، اپنے خیالات اور اپنی تقدیر کے لیے لڑنا شروع کیا۔ جس دن میں نے چھوٹی لڑائیوں سے کنارہ کشی اختیار کی، وہ دن میری کامیابی اور سکون کا آغاز تھا۔ کیا آپ بھی اپنے ویژن کے لیے، اپنے خوابوں کے لیے، اپنے خیالات کے لیے لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے آپ کو کنارہ کشی کرنی ہوگی۔ آپ کو ان سے دور رہنا ہوگا۔ آپ کو دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے لڑنا ہوگا۔ اپنی خوشی کے لیے لڑنا ہوگا۔ آپ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑیں گے، دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے نہیں لڑیں گے۔ تبھی آپ کامیاب ہو سکیں گے، تبھی آپ کامیابی کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھیں گے، جب آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آگے نکلیں گے۔ ان لوگوں سے لڑنا چھوڑ دیں گے جو آپ کے لیے غیبت کرتے ہیں، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جو آپ کو لک ڈاؤن کرتے ہیں، جو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ اپنے راستے کی رکاوٹ پر پاؤں رکھیں اور اپنی کامیابی کی طرف پہلا قدم اٹھائیں۔ کیا آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ترقی کریں اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کریں۔ میری بات ایک غور سے سن لیجئے گا کہ انسان کے اندر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ اپنی روح کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں سننے لگتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اپنے اندر جھانکنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زندگی کے شور میں خاموش سوال اس کے دل میں ابھر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے دل پہ دستک دے رہا ہوتا ہے کہ میں کس کے خواب کی جیت ہار ہوں، کس کی راہ پر میں چل رہا ہوں۔ شروع میں ہم سب دوسروں کی کہانیوں میں کھوئے رہتے ہیں نا، کہ والدین کی توقعات ہوتی ہیں، معاشرے کے معیار پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوستوں کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، دنیا کے بے شمار آوازیں ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، ہماری سمت کا تعین کرنے سے ہمیں روکتی ہیں، ہمارے ویژن سے ہمیں روکتی ہیں۔ ہم دوسروں کی لڑائی لڑتے رہتے ہیں، چاہے وہ عزت کے لیے ہو، کامیابی کے لیے ہو، یا محض وہ ثابت کرنے کے لیے ہو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ لیکن یہ سب لڑائیاں اکثر ہماری اپنی نہیں ہوتی، یہ کسی اور کے خواب، کسی اور کے منصوبے، کسی اور کی ترجیحات ہوتی ہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ والدین ہو، بہن بھائی ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ سوسائٹی ہو، وہ سٹیٹس کی دوڑ ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ اصل موڑ اس وقت آتا ہے جب ایک دن انسان آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، پہلی بار سچائی کو پہچان لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، خواب جو ہیں وہ دھندلے پڑ رہے ہیں، اور زندگی کسی ایسی سمت جا رہی ہے جو دل کے اندر کی گہرائیوں سے نہیں ابھری۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ شعور کا لمحہ ہوتا ہے جس میں شعور جو ہے آپ کا جنم لیتا ہے۔ یہی لمحہ وہ چنگاری ہے جو انسان کو دوسروں کی لڑائیوں سے الگ ہو کر اپنی جنگ لڑنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ جنگ آسان نہیں ہوتی میری پیاری بہنوں۔ اپنی منزل کا تعین کرنا بہت بڑا قدم ہوتا ہے، بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا، اس پہ استقامت دکھانا اس سے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ
راستے میں لوگ اعتراض کریں گے، تانے دیں گے، لوگ شک میں ڈالیں گے، کچھ کہیں گے تمہارا اس میں فائدہ ہے، کچھ کہیں گے تمہارا اس میں نقصان ہے، تمہارا خواب غیر حقیقی سا ہے، اس میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کچھ یاد دلائیں گے کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارے اختیار سے بہت دور ہے۔ لیکن ایک بار جب دل فیصلہ کر لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے اب اپنے خوابوں کے لیے لڑنا ہے، تب یہ آوازیں جو ہے شور سے زیادہ کچھ نہیں لگتی۔ انسان اپنے خوابوں کے لیے لڑنا تب شروع کرتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کے سب مار کے، سب جنگیں جیت کر بھی، بڑے سے بڑا رتبہ طے کر کے بھی وہ اپنی روح کی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل فتح وہ ہے جو دل کو سکون دے، دل کو اطمینان دے، جو اپنے اندر کے خالی پن کو دور کر دے، جو میرے اندر کے اس خالی پن کو بھر دے۔ جب یہ احساس مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے نا، تو وہ ایک ایک کر کے دوسروں کی لڑائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ اس کا دل پھر فضول بحثوں میں لگتا ہے، نہ اسے دوسروں کو خوش کرنے کی جو پرانی عادت ہوتی ہے کہ اس کو خوش کر لیا، اس کو خوش کر لیا، اس میں اس کو تسکین ملتی ہے، مزہ ملتا ہے، وہ نہیں پھر وہ کرتا۔ پھر وہ اپنا راستہ خود تراشتا ہے، اپنا راستے پر چلنا خود شروع کرتا ہے۔ اس راستے پر کانٹے ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، ندیاں آئیں گی، اندھیرے آئیں گے، روشنیاں بھی آئیں گی، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ یہ راستہ اس کا اپنا ہے، اس راستے پہ اس نے چلنا ہے، وہ محنت کرنی ہے اس کو، وہ محنت کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر تھکتا ہے، کبھی مایوس ہوتا ہے، کبھی ہار نہیں مانتا، کیونکہ ہر قدم اسے اپنی منزل کے قریب لے جانے کی ایک امید دلا رہی ہے۔ وہ اپنی منزل کے قریب چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ دوسروں کی لڑائیوں میں اس نے کئی سال ضائع کر دیے، لیکن جو سال اپنے خوابوں کے لیے گزارے وہ زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ وہ لمحے جب اس نے اپنی ویژن کے لیے خون پسینہ بہایا، وہ یادیں جو اپنی جدوجہد میں کمائیں، اس کا فخر، اور یہی اس کی اصل پہچان ہے۔ انسان اپنی تقدیر کے لیے لڑنا تب شروع کرتا ہے جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ اس کی زندگی کی کمان کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ جان لیتا ہے خواب دیکھنا کافی نہیں ہے، خوابوں کی تعمیل کے لیے، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے لڑنا ضروری ہے۔ یہ لڑائی تب جاری رہتی ہے جب سانس باقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواب اور انسان کی اصل روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان دوسروں کی جنگوں سے نکل کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور وہی لمحہ ہے جو اس کی حقیقی زندگی کا شعور اس کو دے کر اس زندگی کی حقیقت سے روشناس کرا کے اس کی شروعات کرواتا ہے۔ اب آپ پہ ہے، آپ نے کب اپنی زندگی کی شروعات کو صحیح رخ میں، صحیح ویژن میں لے کے چلنا ہے، یا صرف دنیا کے ہو کر دوسروں کو خوشی دیتے ہوئے، دوسروں کی خوش آمدید کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار لینا ہے۔ وقت گزر جائے گا، ٹھہرے گا کسی کے لیے بھی نہیں، لیکن ایک وہ ہے جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، خالصاً اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ایک وہ ہے آپ دوسروں کو خوش کریں، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ دوسروں کو خوش نہیں کرنا، آپ کا ویژن یہ نہیں ہونا چاہیے، ویژن خالصاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسروں کو خوش بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، دوسروں کی مشکلوں پریشانیوں مصیبتوں سے یا ان کے ٹونٹ کو آپ برداشت کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد منہ سے گلہ شکوہ نہ نکلے۔ آپ مجھے بتائیے گا ضرور آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ صرف دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یا آخرت کی خوشنودی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا، آخرت میں جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار پانا چاہتے ہیں؟ آپ کا ویژن کیسا ہے؟ لانگ ٹرم ہے یا صرف شارٹ ٹرم ہے، یا دنیاوی خوشیوں تک محدود ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔